बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हमशहरी आरिफ हमीद भट्टी, पाकिस्तान से मुख्तलिफ खबरों और तज़कियों के साथ। नाज़रीन, जमहूरियत, अदलिया और साफत तो खतरे में थी। मुल्क की माशी सूरत हाल भी अलार्मिंग है, खतरे की घंटी बजा रही है। लेकिन हुक्मरान अवाम के हकूक से गाफिल और उनको लाने वाले अपनी बदमस्तियों में मस्त हैं। 27वीं तरमीम की तैयारी पर बिल्ली थैले से बाहर आ गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ की बिलावल से मुलाकात में 27वीं तरमीम पर बाज़ाब्ता हमायत की दरख्वास्त की गई। बिलावल भुट्टो आसफ अली जरदारी बेनजीर भुट्टो के बेटे और आसफ अली जरदारी के जानशीन बिलावल भुट्टो ने इसकी तस्दीक भी कर दी। दूसरी तरफ अडयाला जेल में कल मुलाकात के लिए तरीके इंसाफ ने फहरिस्त जारी कर दी, जिसमें वजीर आला KPK का नाम नहीं, क्योंकि याद रहे कि 4 दफा वजीर आला सेल अफरीदी अडयाला जेल अपने पार्टी के कायद से मिलने गए, लेकिन उन्हें पुलिस और जेल हुकाम ने मुलाकात नहीं करने दी, बावजूद के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच का ये हुक्म था। दूसरी तरफ नाज़रीन, शहबाज शरीफ अपने भाई जो मुबैना तौर पर इलेक्शन में हारे थे, डॉक्टर यास्मीन राशिद, जो इस वक्त कोर्ट लखपत जेल में हैं, कैंसर सर्वाइवल हैं, उनसे मुशावरत के लिए जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान तरीके इंसाफ की लीडरशिप को, इमरान खान की बहनों को, उनके वकला को उनसे मिलने की इजाजत नहीं। यहां यह जिक्र करना भी जरूरी है, जब नवाज शरीफ जेल में तो दर्जनों लोगों की रोजाना मुलाकात होती थी। दूसरी तरफ नाजरीन, मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत से इस बात पे नाला है कि 26वीं तरमीम में उन्होंने लिफ्ट ही नहीं कराई जा रही, क्योंकि महसूस नशिस्तें जो इलेक्शन कमीशन ने दी हारी हुई जमातों को, रिजेक्टेड माल को, यानी कि मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और JUI KPK में, उसके बाद मौलाना की उन्हें कमी ही नहीं रही और मौलाना तंदो तेज बयाना दे रहे हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि पुरानी तनख्वाह पर कराम करेंगे। अब आ जाते हैं कि KPK की मीना अफरीदी और शफी वजीर साहबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आपने अगर हमारे हकूक सलब किए तो इसकी इजाजत नहीं होगी। दूसरी तरफ बड़े पैमाने पर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने तमाम सियासी जमातों KPK खैबर पख्तूनख्वा से राब्ते किए और उन्होंने कहा ग्रैंड जिरगा बनाते हैं, सूबे में अमन कायम हो और मुल्क दुश्मन हुकूमतों को नाकामी हो। उन्होंने कहा वो दहशत गर्दी के खिलाफ किसी भी सूरत में हम दहशत गर्द से हमायत नहीं रखते, लेकिन कलेक्टिव डैमेज को कम से कम होना चाहिए। और इस सिलसिले में अब कहा जा रहा है कि मौलाना फजलुर रहमान, अमल वली खान और दीगर जमातों पर दबाव डाला जा रहा है कि वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के लिए अमन कायम करने के लिए जिरगे में ना इस्तेमाल हो। लेकिन बाज़ जमातों ने उन्हें यकीन दहानी कराई है। इस पर उनके शाहिद खटक बड़ा दबंग खेल रहे हैं। उन्होंने कहा हमें दीवार से मत लगाए, हमारी रवायात हैं, हम दीवार से किसी को लगाया जाए तो 2 सूरतें होती हैं, या वो पाँव पकड़ता है या गले पकड़ता है, और हमारे खानदानी रवायात नहीं है पाँव पकड़ने की। खैर, ये तो नाज़रीन ओवरऑल इस मुल्क का सिनेरियो था। दूसरी तरफ सियासी जमातों को भी कुछ लॉन्च किया जा रहा है और बेमकसद प्रोपोगंडों को फराग दिया जा रहा है। खबरों पर पाबंदी है और बेमकसद प्रोपोगंडों को तूल दिया जा रहा है। अब आ जाते हैं बिलावल भुट्टो, जो बेनजीर भुट्टो नहीं, आसफ अली जरदारी के साहबजादे लगे हैं। बिलावल भुट्टो ने तस्दीक की है, अपने ट्वीट में तस्दीक की है कि 27वीं तरमीम में आईनी अदालत के क्याम की तजवीज शामिल है। इस तरमीम में जजिस के एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट, जैसे कि एक पटवारी को दूसरे पटवारी में भेज देता है, पहले ये आइन के बुनियादी असूल के खिलाफ है। जो जज इंसाफ के साथ खड़ा उसे बलोचिस्तान भेज दिया जाए, इस किस्म की लगती है। इस तरमीम में जजिस को एक हाई कोर्ट से दूसरे जज पर ट्रांस करने की भी तजवीज है और NFC में भी रद्दोबदल किया जा रहा है। इसके अलावा इंतजामी मजिस्ट्रेसी का निजाम भी दोबारा बहाल हो जाएगा। आसफ अली जरदारी जो बज़ाहिर सदर पाकिस्तान है, फॉर्म 47 से बने हैं और जिनके बारे में नवाज शरीफ कहते थे
کہ یہ ملک کا لٹیرا ہے، 10% ہے، میں سوئس کے پیسے ڈھونڈوں گا، اور وہ آصف علی زرداری نواز شریف کو دھرتی کا ناسور کہتے تھے، لیکن ایک کے ووٹوں سے ایک صدر بن گیا آصف علی زرداری، دوسرا شہباز شریف وزیر اعظم بن گیا۔ آصف علی زرداری قطر کے سرکاری دورے پر جا رہے ہیں، ان کی واپسی پر 27ویں ترمیم کا پنڈورا باکس کھل جائے گا۔ ناظرین، وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں مسلم لیگ نون کا وفد صدر اعظم سے ملنے آیا تھا۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری، مسلم لیگ نون کے وفد نے 27ویں ترمیم کی منظوری میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حمایت مانگی۔ وہ حمایت کیا مانگی؟ دونوں ایک دوسرے کی بیساکھیوں، اور تمہیں لانے والے تیسرے طاقتور حلقے ہیں، تو بھائی تمہارا ایک پلے نہیں تھیلا کر دی میلہ میلہ، جب تک عمران خان اس کی سیاست میں زندہ ہے۔ یہ ساری جماعتیں ایک پنجرے میں بند ہیں، ایک پنجرے میں بند ہیں، ہم تم ایک کمرے میں بند ہو۔ طاہر ملک صاحب امریکہ سے آئے، وہ کہتے ہیں اور چابی کھو جائے۔ یہ ہمارے دوست ہیں، بڑے حسن پرست ہیں ماشاءاللہ، بڑے خوبصورت انسان ہیں، بڑے سینئر صحافی ہیں، وہ کہتے ہیں ہم تم ایک کمرے میں بند ہو۔ اب پیپلز پارٹی ہو، نون لیگ ہو یا مولانا ایک جو حکومت میں بند ہے، اور اس کا چابی فارم 47 بنانے والوں کے پاس ہے، تو لہذا انہوں نے کیا کرنا ہے۔ بلاول بھٹو کے مطابق موجودہ 27ویں ترمیم آئینی ترمیم میں عدالت کے قیام، ایگزیکٹو مجسٹریٹس کی بحالی اور ججوں کی تبادلے کا اختیار شامل ہے، اور چیئرمین بلاول بھٹو موجودہ 27ویں ترمیم میں NFC صوبائی حصے کے تحفظ کا خاتمہ اور آرٹیکل 243 میں ترمیم کے نکات بھی شامل ہیں۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری، انہوں نے کہا موجودہ ترمیم میں آئینی ترمیم میں تعلیم، آبادی کے منصوبہ بندی کے اختیارات کی وفاق کو واپسی، اور سلیکشن کمیشن نہیں، میں کہہ رہا الیکشن کمیشن، ویسے تو سلیکشن ہوتی ہے لیکن الیکشن کمیشن نام تو آئینی طور پر وہی رہے گا نا، میرے تو تبدیل نہیں کر سکتا۔ ہاں طاہر ملک صاحب کر سکتے ہیں، ان کا اختیار ہے، وہ سینئر جرنلسٹ ہے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ تعلیم، آبادی، منصوبہ بندی کے اختیارات واپسی، الیکشن کمیشن کی تکرار پر جعلی تعطیل کا ختم کرنا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل کمیٹی، حالانکہ کمیٹی میں شام ماسی شہیدان پائی سے دوڑ گئی لے کے، اب یہ بھی پیپلز پارٹی کی ہے کہ کیا آصف علی زرداری کے بغیر پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کی کوئی حیثیت ہے؟ ہوں آپ ہی سوچو، اتنا جھوٹ بول دینے کے منہ ہی نہیں کالا ہوتا۔ خیر، انہوں نے دعویٰ کیا کہ پیپلز پارٹی سینٹرل کمیٹی کی اجلاس 6 نومبر کو صدر پاکستان کی دوحہ واپسی پر طلب کیا گئے گا۔ ناظرین، راول پنڈی میں بانی PTI سے وکلاء اور فیملی کی ملاقات کا دن ہے۔ PTI نے 6 وکلاء رہنماؤں کی فہرست ڈیالہ جیل کو بھیج دیا۔ یقیناً ڈیالہ جیل ماضی کی طرح عدالتوں کی حکم عدولی، انسانی حقوق کی پامالی اور قیدیوں کے حقوق کو ختم کرتے ہوئے من پسند لوگوں کی ملاقات کرائے گا؟ یقین تو نہیں، یہ فہرست تو جاتی ہے۔ PTI نے 6 وکلاء رہنماؤں کی فہرست ڈیالہ جیل کو بھیج، فہرست میں بریسٹر گوہر خان، حامد خان، سردار لطیف کھوسہ کے نام شامل ہیں، جبکہ سلمان اکرم راجہ، سینیٹر علی ظفر اور مشال یوسف زئی کا نام لازمی آتا ہے۔ یہ بڑا زبردست نام ہے، یہ سینیٹر بھی منتخب ہو چکی ہیں محترمہ۔ PTI رہنما کل بانی سے ملاقات کے لیے ڈیالہ پہنچیں گے۔ PTI کی بہنیں بشرا بی بی اور فیملی بھی کل ملاقات کے لیے ڈیالہ جیل آئیں گی، یعنی کہ علیمہ خان، نورین خان اور ان کی بہن۔ ناظرین، ایک چھوٹی سی بات ہے کہ مختصر سی متوقع جو 27ویں آئینی ترمیم کے اہم نکات کچھ سامنے آئے ہیں۔ آئینی عدالت کا قیام، حالانکہ پاکستان میں آئین کا کیا کام؟ جیسے افغانستان میں ریلوے نہیں ہے تو وزیر ریلوے نہیں ہے، تو پاکستان میں وزیر آئین اور وزیر قانون بھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ فارمیلٹی چلتی آ رہی ہے، چلتی رہے گی۔ خیر، سرکاری مال ہے، لٹو تے پٹو تے کٹو۔ آئینی عدالت کا قیام، عدالت کا چیف جسٹس ہی سپریم جوڈیشل کونسل اور جوڈیشل کمیشن کا بھی سربراہ ہوگا۔ گویا عملی طور پر سپریم کورٹ کی طرف کرمنل اور دیوانی مقدمات کے کیسز تک ہی محدود کر دیا جائے گا، اور چیف جسٹس سپریم کورٹ میں صرف ایک نمائشی عہدہ رہ جائے گا۔ میں نہیں بول دی، میرا یار بول دا۔ آرٹیکل 200 میں ترمیم کو ہائی کورٹ کے ججوں کی ٹرانسفر، ججوں کی رضامندی والی شک ختم کر دی گئی ہے۔ جتھے مرضی بھیجو، جی میں پٹواری تھاندار بھیجو، ادھر ادھر کیا، اس کو اٹھاؤ، اس کو گراؤ، اس کو سزا دو، اس کو نہ دو۔ بلاول بھٹو کی ٹویٹ کے مطابق آئین کے آرٹیکل 243 میں ترمیم کرنے کی تجویز دی گئی، اور آئین کا آرٹیکل 243 مسلح افواج کی کمان سے متعلق ہے، اور آرٹیکل 243 کی شق 1 کے مطابق مسلح افواج کا کنٹرول اور کمانڈ وفاقی حکومت کے پاس ہوگا۔ اگے کدے کولے جیرے سبزی والے کولے؟
تاڑے پلے کیے گا. جو الیکشن کرواتے ہیں جتاتے ہیں وہ جس کو چاہتے ہیں وزیر اعظم بن جاتا ہے, جس کو چاہتے ہیں نہیں بنتے. پاکستان کی تاریخ میں معین کوئی قریشی بنے جن کی والدہ کی قبر نہیں ملی تھی, پاکستان میں شوکت نہیں بنا. اور اب تو ویسے ہی جنہوں مرضی وزیر اعظم بنا دو, اختیارات تو کسی اور نے استعمال کرنے ہیں. وزیر اعظم تو بیچارے ریموٹ کنٹرول سے چلتے ہیں پاکستان میں, خاص کر پچھلے 3.5 سال یا اس سے پہلے بھی مثالیں زیادہ مختلف نہیں ہیں. آئین کے آرٹی 200 مسلح فوج کی کمان سے متعلق آرٹیکل 206 کے مطابق کنٹرول اور کمانڈ وفاقی حکومت کے پاس صدر مملکت صدر آصف علی زرداری ہیں بظاہر. آج کل جو میں نے سنا ہے وفاقی حکومت کے پاس ہوگا صدر مملکت آصف سپریم کمانڈر ہیں. تو بھائی یہ پہلے بھی ہیں, لیکن انہیں ماندہ کون ہے؟ ماندہ تو ڈنڈے دی گل ہے. جنوں چاہے اغوا کرو, اغوا برائے پریس کانفرنس کراؤ, اغوا برائے انٹرویو کراؤ, جو مرضی کا. مسلح افواج کے سپریم کمانڈر اور اس کے علاوہ سروسز کی تقرار کا اختیار کا تذکرہ ہے جو صدر و وزیر اعظم کی سفارش پر کرتے ہیں. اب یہ واضح نہیں کہ فوج پاکستان کا کمانڈ اینڈ کنٹرول میں کیا تبدیلی کی جا رہی ہے. اطلاع ہے کہ یہ 27ویں آئینی ترمیم حکمران جماعت جو اقتدار میں ہے انہیں بھی اس کا مسودہ اس وقت پڑھنے کا موقع دیا جائے گا جب یہ اسمبلی میں پیش ہوگا, اور اس وقت یہ کہیں گے یس سر اپرووڈ اپرووڈ اپرووڈ. اب ناظرین ان حالات میں جمہوریت کتنی مضبوط ہوگی. چند روز قبل وزیر اعظم پاکستان نے پاکستان کے صنعت کار بڑے بڑے بزنس مینوں کو بلوایا تو انہوں نے کہا ہماری انڈسٹری کلیپس کر گئی ہے, یہ ملک ایسے نہیں چلے گا. انٹرنیشنل انویسٹر تو دور کی بات, پاکستانی انویسٹر بھی بیرون ملک میں آ رہے ہیں. تو ایسے میں جو 90% پاکستان کی آبادی ہے جنہیں ایک وقت کا کھانا نہیں ملتا, جنہیں بنیادی حقوق تعلیم اور صحت نہیں ملتی, تو ان لوگوں کا کون پرسان حال ہوگا؟ وہ تو موت کی دعائیں کریں گے. شاید مر بھی جائیں تو پھر قبرستانوں میں قبر بھی تدفین کے لیے جگہ بھی نہ ملے. یہ پاکستان 1-2% لوگوں کا ہے. ادھر مزدور کسان جو 90% جن کی انکم 50,000 یا لاکھ سے کم ہے, ان کی زندگی مشکل. اور ہمارے حکمران اور حکمرانوں کو لانے والوں کو اربوں روپے بیرون ممالک ہوں گے, تو وہاں بنیادی حقوق سے محروم ہوگا, کیونکہ آپ نے باہر نہیں نکلنا اپنے حق کے لیے. غلامی کا توق آپ کو موت کی نیند ہی سلائے گا اگر نہ جاگے. جاگنا ہے تو اپنے حقوق کے لیے نکلیں. جمہوریت میں پرامن احتجاج جمہوریت کا حسن ہوتا ہے, جسے پرتشدد کام, جسے گرفتاریاں اور لاپتہ کرنے سے داغدار کر دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر. 27ویں ترمیم کیا گل کھلاتی ہے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا, لیکن کھنڈرات بتا رہے ہیں امارت عالی شان تھی. پاکستان زندہ باد.